منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ او منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول چھوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے۔ اپنے وطن کی ایکتا پر، اکھنڈتا پر کوئی داغ لگے ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے، اور ساتھ میں مل کر کام کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ بس یہی آج کا سندیش ہے۔ گرو نانک صاحب نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ اس رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ نبی اول الزمان کو، حضرت آدم کو، جو نبی تھے، سب سے پہلے ان کو بھارت کی دھرتی کے اندر اتارا۔ اگر وہ چاہتا تو آدم کو افریقہ میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا تو آدم کو عرب میں اتار دیتا، اگر وہ چاہتا روس کے اندر اتار دیتا، لیکن نہیں۔ وہ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، حدیث سے عقیدہ ہے کہ آدم کو دنیا میں اتارنے کے لیے اس بھارت کی دھرتی کا انتخاب کیا گیا۔ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ آدم جو سب سے پہلا آدمی ہے، آسمان سے اتارا، اللہ نے اتارا، وہ آدمی کس کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ دنیا کے اندر نہ ایک آدم تھا، اس آدم کو کہتے کیا ہو؟ لیکن چونکہ کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، اس لیے لوگ مختلف باتیں کہتے تھے۔ لیکن بڑے بڑے دھرم گرو یہاں تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو منو کہتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم آدم کہتے ہیں، یہ منو کہتے ہیں۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے ایڈم کہتے ہیں، فارسی اور عربی بولنے والے آدم کہتے ہیں، اور یہ اس کو منو کہتے ہیں جو اس بھارت کی دھرتی کے اوپر اترا۔ ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں اور یہ منو کی اولاد کو منش کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا، جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، جب کوئی نہیں تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو پوجتے کس کو تھے؟ کوئی کہتا ہے کہ شیو کو پوجتے تھے، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے۔ بہت کم لوگ یہ بتاتے ہیں کہ منو کچھ نہیں تھا دنیا میں، وہ اوم کو پوجتے تھے۔ میں نے کہا اوم کون ہے؟ بہت سے لوگوں نے کہا کہ وہ ایک ہوا ہے جن کا کوئی روپ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، وہ دنیا میں ہر جگہ ہے، ہوا ہر جگہ ہے۔ انہوں نے آسمان بنایا، انہوں نے زمین۔ میں نے کہا کہ ارے بابا، انہی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں، انہی کو تو تم ایشور کہتے ہو، اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ فارسی بولنے والے خدا کہتے ہیں، انگریزی بولنے والے گاڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منو ایک اللہ، منو یعنی آدم، ایک اوم یعنی ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ دنیا کے دھرموں کی تاریخ ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اوم یعنی آدم اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ نے اپنے ہمارے عقیدے کے مطابق ان کے پتلے کو دھرتی کو پیدا کیا،
دھرتی میں مٹی پیدا کی، اور جتنے رنگ اور جتنی طرح کی مٹی تھی سب مٹی میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر اللہ نے یعنی اوم نے اپنے ہاتھ سے آدم یعنی منو کے پتلے کو بنایا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جتنی طرح کی جتنے رنگ کی مٹی تھی، آدم کی اولاد، منو کی اولاد، منش کی اولاد اتنے ہی طرح اتنے ہی رنگ کی بدلی۔ کوئی مٹی سخت ہے، آدمی کے دل کے اندر سختی ہے، کوئی مٹی نرم ہے، جیسی مٹی تھی ویسا ہی اثر آدم یعنی منو کی اولاد کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اس دھرم کی خصوصیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی آواز ہندوستان کی دھرتی پر اتری ہے، یہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ سب سے پہلے منو نے اوم کی عبادت کی ہے۔ اوم ایک ہے، اللہ ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر یہ چیز چلتی رہی۔ یہ آدم اور قوم کا یہی عقیدہ تھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ ہمارا قرآن کہتا ہے وہ پریشان تھے کہ میں اپنے اللہ سے یعنی اوم سے، منو سے جو غلطی ہوئی ہے اپنے اوم اور اپنے اللہ سے معاف کیسے کراؤں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ وہ بات کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اور میری پتنی ہموتی کے مالک پالنہار، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اے اوم، اے اللہ، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو ہم بڑے ٹوٹے میں رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اوم، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کی اولاد چل پڑی اسی دھرتی کے اوپر، انہوں نے چراغ ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت کا اس بھارت کی دھرتی پر دنیا میں سب سے پہلے جلایا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے دنیا سے، اپنی اولاد کو یہ سبق دے کر گئے۔ ان کی اولاد جانتی تھی کہ پالنہار کون ہے۔ قرآن کے اندر دو بھائیوں کا ذکر آتا ہے، آدم کی اولاد، ایک دوسرے میں لڑائی ہو گئی۔ ایک نے کہا لا قتلنک، میں تجھے جان سے مار کر ہی دم لوں گا۔ یہ دنیا کے اندر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل ہے۔ دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک۔ اے بھائی، اگر تو مجھے قتل کرے گا، ہاتھ بڑھائے گا، میں تو تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کہتا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس اللہ سے، اس اوم سے جو سارے جہان کا پالنہار ہے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ یہ کس نے بتایا کہ اللہ ہے اوم اور وہ ساری جہان کا پالنہار ہے؟ یہ وہی ہے جو باپ نے بتایا تھا، منو نے بتایا تھا، آدم نے سکھلایا تھا۔ آدم اس دنیا سے چلے گئے، 10 20 25 50 100 پیڑھیوں کے بعد اولاد بھول گئی سبق، بائیں بائیں ہونے۔ اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، کس کو؟
حضرت شیش کو بھیجا. دنیا کہتی ہے کہ ان کی قبر اجودھیا کے اندر موجود ہے. انہوں نے چراغ جلایا، اپنا کوئی چراغ نہیں، وہی چراغ جو باپ نے جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، اوم ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں. وہ بھی چلے گئے دنیا سے 10 20 25 50 پیڑھیوں کے بعد، وہ بھی دائیں بائیں ہوئے. اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا حضرت ادریس کو. انہوں نے کیا بتایا؟ اپنا کوئی چراغ نہیں، دین کا وہی چراغ ہے جو آدم نے اس دھرتی کے اوپر جلایا تھا. کیا؟ اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. کچھ دنوں کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے. پھر چلتے چلتے پھر اولاد دائیں بائیں ہونے لگی. اللہ نے چوتھا نبی بھیج دیا. وہ کون؟ حضرت نوح. اس کو یہاں کے ہمارے برادران وطن کہتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں دوتو نبی، دوتی منو، دوسرے منو. کیا مطلب؟ انہوں نے 950 سال وہی چراغ جلایا جو پر دادا نے جلایا تھا، منو نے اس دھرتی کے اندر جلایا تھا، مگر لوگوں نے مانا نہیں، بد دعا کی انہوں نے. ساری دنیا میں طوفان آیا اور ساری دنیا ڈوب کر مر گئی. بس ان کے 3 بیٹے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے اور کچھ عورتیں تھیں وہ رہیں. اس کے بعد پھر ان سے نسل چلی. ان کا پیغام کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم، ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اوم نہیں ہے. یہ چراغ کیسا ہے؟ نوح کا اپنا جلایا ہوا؟ نہیں، بھارت کی دھرتی پر جو چراغ جلاتا تھا اسی چراغ کو ہر نبی جلا رہا ہے. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. جس طرح نوح کو بھیجا، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے ہود کو. انہوں نے کیا پیغام دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کون اللہ؟ وہی اوم جس سب سے پہلے جس کی عبادت اس دھرتی کے اندر کی گئی. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ایک لفظ کا بھی فرق نہیں. پھر قرآن کہتا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم. ہر ایک یہی کہ یہاں تک کہ میں تفصیل سے بچنا چاہتا ہوں، آتے آتے ہم بھی اسی طرح برباد تھے. جس طرح آج دنیا پھٹکی ہوئی ہے، اپنے اس دھرتی کے اوپر جو آواز اٹھی تھی ایک اوم یعنی ایک اللہ کی عبادت، دنیا ہٹ گئی. ہم بھی اسی طرح ہٹے ہوئے تھے. ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا. ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے. روز آنا صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے. ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے. اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا. اس کے دادا نے 8 سال کے تھے، دادا بھی چلا گیا. دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس کا ویوہار بہت اچھا تھا. رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا.
गरीबों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। कोई नया चिराग नहीं है, इसको समझो। क्या एक दीन का चिराग, दीन अकीदे को कहते हैं। क्या मतलब? एक ओम, एक अल्लाह की इबादत होगी, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। मुनीब गामिदी कहते हैं कि मैं बाजार में था, मैंने देखा कि सारी दुनिया खरीद और फरोख्त कर रही है, एक आदमी है जो ये कहता चलता है, या अय्युहन्नास वहिदुल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगो एक अल्लाह, एक ओम की इबादत करो, सफल हो जाओगे। भारतीय सर्वधर्म संसद के सभी रहनुमा यहाँ आए और बड़ी प्यार मोहब्बत की बात हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज ने की, एक माहौल बनाया। मैंने भी अपने विचार रखे। संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की। किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। मतभेद हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कोई मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य, ये जो 5 संकल्प हमने लिए हैं, उन 5 संकल्पों के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसलिए आप जब यहां से जाएं, ये संदेश लेकर जाएं कि हम सब एक हैं, और अपने वतन को चमन बनाए रखने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। अपने वतन की एकता पर, अखंडता पर कोई दाग लगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, और साथ में मिलकर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बस यही आज का संदेश है। पेड़ों को बचाएंगे, पानी को बचाएंगे, नदियों को बचाएंगे, क्योंकि वो हैं तो हम बचेंगे। यही संदेश लेकर जाएंगे। और आज क्योंकि समय की मर्यादा है, मैं चाहूंगा हमारे आदरणीय काबिल एहतराम मौलाना महमूद मदनी साहब, अब हमारे जो ऐसे अतिथि आए हैं जिन्होंने एक संदेश पूरी कौम को दिया है, और वो कौम ऐसी है जो सबके लिए खड़ी होती है। अब उनसे भी 2 शब्द मैं कहूंगा, उनको भी आमंत्रित करेंगे। आप एक अल्लाह के सिवाय किसी और को मानना शिरक समझते हैं। उसी तरह हमारे बाबा गुरु नानक साहब ने भी हमें बताया है कि उस रब के सिवा कोई दूसरा नहीं है और उसका कोई शरीक भी नहीं है।